أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. اور تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے آگے ان کو اس غرض کے لیے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال کا کوئی حصہ قصداً ظالمانہ طریقوں سے کھانے کا موقع مل جائے. اس آیت میں باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال کو کھانے سے اللہ نے روک دیا. یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے مال ہڑپ کر لیں باطل طریقے سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ایک انسان ہوں وَأَنْتُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، اور تم میرے پاس اپنے کوئی جھگڑے لے آتے ہو. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنا مقدمہ بہتر انداز سے پیش کرتا ہے، میں وہ مقدمہ اس کے دلائل سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں. تو جس شخص کے بارے میں اس کے دلائل سن کر فیصلہ کروں اس حال میں کہ وہ ناحق پر ہے، فإنما أقضي له قطعة من النار، تو میں اسے آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں. اسے چاہیے کہ وہ اس آگ کے ٹکڑے کو حاصل کرنے سے باز آ جائے. دلائل کے مطابق جج نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اگر دلائل دینے والا زیادہ جو ہے بحث کر سکتا ہے بہتر انداز سے، جس کا حق ہے وہ نہیں بحث کر سکتا، جج یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں بھی فیصلہ کر دوں تو یہ آگ کا ٹکڑا ہے. اللہ سے دعا ہے ہمیں دوسروں کے مالوں کو ناحق طریقے سے کھانے سے اپنی پناہ عطا فرمائے، حلال اور طیب رزق کھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.